جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، ہمارا آج کا لیکچر ہے علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل آج شروع کریں گے۔ اور علامہ اقبال ایک بہت بڑا نام، بلا شبہ ایک بہت بڑے شاعر۔ تو علامہ اقبال نہ صرف ہمارے قومی شاعر ہیں بلکہ علامہ اقبال مفکر پاکستان بھی ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری نے جہاں پر ہماری روح کو گرمایا، ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا، تو وہیں اقبال کی شاعری نے مسلمانان ہند کو خواب غفلت سے بیدار بھی کیا۔ تو اقبال کی شاعری بہت بڑا درس دیتی ہے۔ اقبال کی شاعری ہمیں آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اقبال کی شاعری خاص طور پر ایک مسلمان دل کی شاعری ہے، ایک مومن کی شاعری ہے، کیونکہ اقبال جو تھے وہ خود ایک سچے عاشق رسول تھے۔ تو اقبال کی شاعری جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اقبال کی شاعری آفاقی شاعری ہے۔ اقبال کی شاعری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہیں یا آپ سے مخاطب ہیں، بلکہ اقبال پورے عالم اسلام سے مخاطب دکھائی دیتے ہیں ہمیں۔ اور اقبال کی شاعری کا جو سب سے بڑا آپ کی پوائنٹ کہہ سکتے ہیں وہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ تو فلسفہ خودی کیا ہے؟ یہ ہم اکثر اس بارے میں بات کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ فلسفہ خودی کیا ہے۔ تو فلسفہ خودی یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی ذات کا ادراک حاصل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرے۔ یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ اور سبق تشکیل پاکستان میں بھی آپ نے خودی کی وہ 3 منازل جو ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کون سی منازل ہیں جن کو طے کرنے کے بعد انسان خودی کی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو خودی کا فلسفہ ایک بہت ہماگیر فلسفہ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی پر اس کو اگر لاگو کریں تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں، جہاں پر بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی، تو یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور وہ جب تک اپنے پیدا کرنے کا مقصد نہیں جان لیتا وہ اپنے خالق کو کیوں کر پہچان سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو وہ اپنے پیدا کرنے والے کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو اقبال کی شاعری ہمیں بہت بڑا درس دیتی ہے۔ اقبال کی شاعری سے ہمیں بہت زیادہ جذبہ ملتا ہے۔ اقبال کی شاعری نے جہاں پر مسلمانوں کو غلامی کی زنجیریں توڑ دینے پر مجبور کیا، تو وہیں پر مسلمانوں کو ان کے تابناک ماضی کی بھی یاد دلائی ہے کہ وہ کیسے تھے۔ تو غزل کا آغاز کرتی ہوں میں۔ غزل کا مطلب ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ یعنی اب سب سے پہلی بات جو اقبال نے کی ہے وہ ہے عشق، اور وہ بھی عشق حقیقی۔ تو عشق جو ہے اگر کسی کو ہو جائے تو اس عشق جب کسی انسان کو ہو جاتا ہے تو وہ جب اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اس پر بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں۔ اسرار کہتے ہیں راز کو۔ تو غلاموں پر بادشاہت کے راز افشاں ہو جاتے ہیں۔ اب بچوں، اقبال نے بات کی ہے عشق کی، جس کی میں نے بات کی سب سے پہلے آپ سے کہ عشق جو ہے وہ کیا ہے، اور عشق وہ جو عشق حقیقی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب کوئی عشق کی بدولت اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کائنات پر غور کریں تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اور جب آپ کو اور عشق جو ہے بچوں، اقبال کی نظر میں عشق وہ جو عشق حقیقی، اقبال کی شاعری ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ عشق حقیقی پر اقبال بات کرتے ہیں، تو عشق مجازی پر ذکر ہمیں ان کے ہاں کم ملتا ہے۔ تو عشق جب آپ کو اپنے خالق سے ہو جائے تو پھر آپ پر وہ راز کھلتے ہیں جو کہ یعنی اقبال نے اپنی شاعری میں اگر اس شعر میں یہ کہا ہے کہ غلاموں پر بادشاہی کے اسرار کھلتے ہیں، تو غلاموں سے مراد وہ کمزور لوگ ہیں، وہ جن کی معاشرے میں اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں تو وہ بادشاہ سے بھی اوپر مرتبہ پا لیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ دنیاوی مال و دولت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو اگر اپنی ذات کی معراج حاصل ہو جاتی ہے تو وہ غلامی کی زنجیروں کو پاش کر دیتا ہے، وہ غلام نہیں رہتا پھر۔ اور یہ کہ جو عشق کی منزل ہے وہ بہت دشوار ہے، یوں ہی آپ کو
عشق جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر سچا عشق آپ کو اپنے خالق سے ہو جائے تو عشق ہی سب کچھ ہے، عشق ہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ جیسا کہ آپ نے صوفیہ کے ہاں دیکھا کہ صوفیہ کے ہاں ہمیں جو فلسفہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے وہ بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی، صرف ان کے لیے ان کے خالق کی محبت جو ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ تو اسی طرح سے اقبال بھی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب انسان سچا عشق کر لیتا ہے تو پھر اس پر بہت ساری حقائق واضح ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے باقی چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی اور وہ اس کے اندر بے حد ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں آپ مسلمانوں کی مثالیں لگا سکتے ہیں کہ مسلمان جنہوں نے اپنے خالق سے سچا عشق کیا تو وہ ہر میدان میں ڈٹے رہے، وہ کسی چیز سے ڈرے نہیں، انہوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس صحابہ کی مثالیں ہیں، صوفیہ کی مثالیں ہیں، اولیاء کی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنے رب سے عشق کیا۔ تو بقول شاعر، خدا سے عشق کرو آدمی سے عشق کرو کہ عشق ہی سے چمن میں ہے زندگی کی بہار۔ عشق جو ہے وہی زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی اور نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ایک مثال جو ہم آسان سی مثال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے کہ وہ بشر کے کام آئے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اسے وہ مقصد جاننا ہے، اسے وہ مقصد سمجھنا ہے کہ آیا وہ مقصد کیا ہے۔ تو وہ مقصد اگر وہ جان لے تو وہ اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کس لیے کہ اسے بہت ساری چیزوں پر برتری حاصل ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ شیطان نے بھی اسے سجدہ کیا۔ تو جانوروں پر، چرند پرند، ہر چیز پر انسان کو فوقیت حاصل ہے، وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ عقل اور شعور رکھتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کو تسخیر کرے تو وہ دیکھے گا کہ یہ تمام چیزیں اسے عشق میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اپنی زندگی میں ہی بہت ساری مثالیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جہاں سے ہم جس کے توسط سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اور پھر اقبال کی ہی شاعری دیکھیں اگر تو وہ ایک سچے عاشق کو مرد حق کہتے ہیں، مرد کامل کہتے ہیں، مرد مومن کہتے ہیں اور خود بھی سچے عاشق رسول ہیں۔ تو بچوں بقول شاعر، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج رنگی، یعنی عشق جو کر لیتا ہے وہ پھر غلام نہیں رہتا۔ اور ویسے بھی آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون برتر ہے، اور جو عشق کر لیتا ہے وہ پھر بادشاہت کے رتبے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے یہ دنیاوی مال و دولت، دنیاوی بادشاہت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کہ جب کوئی انسان عشق کی بدولت عشق سے خود کو آگاہ کرتا ہے تو بادشاہت کے اسرار و رموز کا اس کو علم ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اب بچوں یہ چاروں شخصیات جن کے نام اقبال نے یہاں لکھے ہیں ان کی وضاحت نیچے دی گئی ہے۔ عطار مولانا فرید الدین عطار، اور پھر آگے رومی ہے مولانا رومی، رازی اور غزالی امام غزالی۔ ان چاروں کے بارے میں وضاحت نیچے کتاب میں آپ کے دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے دو جو ہیں وہ شاعر تھے اور دوسرے دو جو ہیں وہ حکمت اور فلسفہ کے استاد تھے، اور بہت ساری کتب بھی انہوں نے تحریر کی تھی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ چاہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی ہو، وہ اٹھ کر صبح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے، اور انہیں اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تمام لوگ، ان تمام لوگوں کا نام لے کر اقبال نے تلمیح یہاں پر استعمال کی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں جو کامیابیاں حاصل کیں تو وہ یوں ہی نہیں کیں، بلکہ انہوں نے سحر گاہی کی، سحر خیزی کی عادت ڈالی۔ تو اس سے مراد یہ ہے بچوں کہ جو سچے عاشق ہیں، سچے عاشقان حق ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ عام انسانوں سے
مختلف ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے یوں بھی کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی نہ پڑے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری ریاضت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہیں ان کی زندگی کا راز کیا تھا؟ ان کی زندگی سے وہ عشق جھلکتا تھا جو وہ اپنے خالق سے کرتے تھے۔ وہ صبح اٹھ کے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ان کے لیے اگر کامیابی کا سبب کوئی چیز بنی ہے تو وہ ان کی عبادات ہیں، ان کا صبح کو اٹھنا، اپنے خالق کے آگے گڑ گڑانا، آہ و فریاد کرنا، نہ کہ یہ کہ علم جو ہے وہ ان کا حامی و مددگار بنا ہو۔ تو اگر زندگی میں کوئی بھی رتبہ مرتبہ آپ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنے اپنے شعبے میں کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے۔ جیسے آہ سحرگاہی جو ہے وہ بچوں غالب کی ایک اصطلاح ہے جو وہ اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ صبح اٹھ کر فریاد کرنا، رونا اپنے رب کے سامنے اور التجا کرنا، دعا مانگنا۔ تو بچوں فرید الدین عطار جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا 6 صدی ہجری کے وسط میں نشا پور ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جوانی کا جو زمانہ تھا وہ علوم معارف میں تحصیل علم میں گزارا تھا، یعنی بہت زیادہ علم حاصل کیا اور اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ اس کے بعد اقبال کے کلام میں ہی اگر آپ دیکھیں تو اقبال رومی کو اپنا مانوی استاد مانتے ہیں۔ مانوی استاد یعنی جس سے وہ ایسا استاد جس سے وہ اصلاح لیتے ہوں، جس سے وہ مدد لیتے ہوں، جس کی وہ پیروی کرتے ہوں۔ تو رومی جو تھے وہ اقبال کے لیے بےحد اہمیت رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کہا ہے کہ وہ رومی کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی 2 اشخاص جو امام فخر الدین رازی اور امام غزالی، تو انہوں نے بہت ساری کتب لکھی تھی فلسفے اور حکمت پر۔ تو اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ خواہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، علم و آگہی میں اگر بلند مقام رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس مقام کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے رب سے بہت دعائیں کی ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے اندر یہ لگن ہو، یہ اپنے خالق سے عشق ہو اگر کسی کے اندر، تو اس کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ اصل میں اس کی زندگی کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے تو پھر وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر ہم وہ مقصد سمجھ لیں تو پھر ہم صحیح سمت میں کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن بچوں ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھی فراموش کیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش جو ہے وہ بالکل ہمارے اندر سے مفقود ہے۔ ہم بالکل کوشش نہیں کرنا چاہتے، ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے ہمیں ہمارے اجداد کی مثالیں دی ہیں کہ وہ کیا لوگ تھے اور ہم کیا ہیں۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ ہمیں کسی انسان کی تلاش ہے جو ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں پکی پکائی کھیر دے دے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو اقبال نے ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیا، بلکہ اقبال ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ تو ان عظیم اشخاص کے ذریعے اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی مقام حاصل کیا ہے تو وہ ان کی کوششوں سے انہیں ملا ہے، وہ ان کی تگ و دو سے انہیں ملا ہے۔ وہ کس طرح انہیں ملا ہے؟ صبح کو اٹھ کر آہ و فریاد کرنے سے، اپنے خالق کے آگے جھکنے سے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے سے، اس سے التجا اور دعا کرنے سے۔ اگلا شعر دیکھیے، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید نا امید، اقبال نے شعری وزن کی غرض سے، یعنی شعر کا وزن برابر ہو اس لیے انہوں نے نا امید کو نومید لکھا ہے۔ نا امید نہ ہو ان سے، اے رہبر کہتے ہیں رہنما کو جو راستہ دکھاتا ہے، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، اے عقل مند رہنما ان سے نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ غافل تو ضرور ہیں، کم کوش کہتے ہیں کم کوشش کرنے والے کو، غافل، سست، یہ سست تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں، یعنی ذوق و شوق سے عاری نہیں ہیں یہ راہی مسافر۔ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے راہبر تو ان سے مایوس نہ ہو، اے میری قوم کے رہنما نوجوانان اسلام سے مایوس نہ ہو، یہ سست اور کاہل ضرور ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے، پھر دیکھ کہ یہ کیا کیا کر اٹھیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کو ایک چنگاری کی ضرورت ہے، اگر وہ چنگاری ان کے اندر بھڑک جائے تو یہ بہت کچھ کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں، تو لیکن انہیں اس کی ضرورت ہے، انہیں اس
جھنجھوڑنے کی، انہیں اس ضرب کی، انہیں اس اٹھانے کی، اس چیز کی ضرورت ہے جو انہیں اٹھا کر کھڑا کرتے۔ تو پہلے مصرع میں اقبال نے امید جگائی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کوشش تو کم کرتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں، اور پہلے مصرع میں انہوں نے کہا کہ ان سے نا امید نہ ہو کیونکہ یہ بے ذوق نہیں ہیں۔ تو یہی شعر جیسا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، جیسے میں نے پیچھے ہی کہا ابھی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یعنی تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کل کا انتظار کر رہے ہو، تم کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن نوجوانوں کی طرف سے مایوس نہیں ہیں وہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ کوشش کم کرتے ہیں لیکن ان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں، اور صلاحیتیں ایسی ہیں جو حق کو عیاں کر سکتی ہیں اور باطل کو پچھاڑ سکتی ہیں، پیچھے کر سکتی ہیں۔ تو اگر ان کے اندر جوش و جذبہ ہے تو یہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو یہ شعر دیکھیے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما تھے، ہمارے لیے خاتم النبیین ہیں۔ تو اقبال نے بھی ان کا حوالہ دیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے نام سے لینی چاہیے، ان سے لینی چاہیے، ان سے عشق پیدا کرنا چاہیے۔ تو پھر ہم آپ دیکھیے کہ بہت سارے صحابہ جنہوں نے نبی پاک کی زندگی میں ان کو دیکھا، ان سے فیض حاصل کیا، تو ان لوگوں نے راہ حق میں اپنی جانیں قربان کی اور وہ ڈرے نہیں کسی بھی چیز سے، بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ اس کے لیے انہوں نے جہاد بھی کیا، اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی بھی لگائی۔ تو اس وقت ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ رہنمائی کرنے والے کو بھی کہا ہے، تھوڑا سا طنز کیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کوشش نہیں کرتے، یہ کوشش کم کرتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ رہبران قوم مسلمان، نوجوان لوگوں کے اندر اگر حب رسول بھی پیدا کی جائے، اگر ان کے اندر زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے بچوں، یہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز ابھارتا ہے کہ انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہم غفلت کی نیند پڑے رہتے ہیں، ہمیں ہر وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں آ کے بتائے گا نا کہ اگر آپ یہ کر لیں تبھی ہم کریں گے، ورنہ خود سے ہم ہلنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اگر آپ لوگ اپنے اوپر ہی غور کر لیں تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت جب کہ آپ کی تمام صلاحیتیں بجا ہیں، آپ پھر بھی کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کچھ کرنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہم لوگ اس قدر جو ہے وہ کاہلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارا بس یہ مقصد ہوتا ہے ہر وقت کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور خود ہی سب کچھ مل جائے اور ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا، جب تک آپ کوشش نہیں کرتے، آپ جدوجہد نہیں کرتے، آپ کوئی مقام پا نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ کے پاس بے شمار مثالیں ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی مثال تو آپ کا ملک ہے جو بے شمار کوششوں سے حاصل ہوا ہے ہمیں۔ تو ہمارے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر سے وہ چیز اٹھانی ہوگی جو ہمیں ابھارے اور ہمیں کچھ کرنے پر مجبور کر دے۔ تو اقبال کی شاعری ہمیں بہت جو ہماری زندگی پر لاگو ہونے والے اچھے سبق دیتی ہے اور ہمارے لیے ایک راہ متعین کرتی ہے جس پر چل کر ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو وہ راستہ کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہو، میرا خیال ہے ہمیں وہی چننا چاہیے بحیثیت مسلمان بھی، اور زندگی میں اگر آسانیاں چاہتے ہیں تب بھی۔ تو زندگی میں آسانیاں چاہنے کے لیے ہمیں بہت ساری ریاضت کرنی پڑتی ہے اور وہ عشق کا راستہ ہے۔ تو عشق کے جو راہی ہوتے ہیں ان کی راہیں بہت مشکل ہوتی ہیں، راستے بہت کٹھن ہوتے ہیں، لیکن ان کی منزل آسان ہوتی ہے۔ اور جو عشق کے راہی ہوتے ہیں ان کو یوں ہی منزل نہیں مل جاتی بلکہ بہت سارے راز پوشیدہ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اقبال نے جہاں پر خودی کا تصور دیا ہے ہمیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، تبھی ہم اس مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا ہوگا کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چیز پہچان لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اس مقصد کو جاننا جو کہ ہمارا جیتے جی اس دنیا میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر اپنا نائب بنایا تو اس کو ہماری عبادات نہیں چاہیے تھیں، اس کو ہمارا سلوک چاہیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری اخلاقیات چاہیے، ہمارے وہ کام چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں۔
تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر مجھے اس کا مفہوم تھوڑا سا اس طرح یاد ہے کہ اگر آپ زندہ رہیں تو لوگ آپ سے ملنے کی خواہش کریں، اور اگر آپ مر جائیں تو آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اگر سبق لینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے شاعر مشرق، اپنے قومی شاعر علامہ اقبال کی شاعری سے ہم لے سکتے ہیں۔ تو اقبال نے جو ہے وہ ان کی شاعری خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو مسلمانان اسلام، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اقبال نے شاعری کی ہے اور ان کو ابھارتے ہیں اقبال۔ تو بچوں 3 اشعار ہم نے پڑھ لیے، 3 اشعار انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے بشرط زندگی۔ تو آپ ان 3 اشعار کو سمجھ لیجئے گا، اور پھر کل آگے کے 3 اشعار میں آپ لوگوں سے آگے کے 3 ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔